بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جواں مرد کی ضربت غازیانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ سامعین عزیز وقار، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ المؤمن القوی خیر کے عنوان سے معین ہے۔ اسلام کا مزاج، ذوق اور نظریہ یہ ہے کہ ہر مسلمان طاقتور جسم اور مضبوط نظریے کا مالک ہو۔ اسی وجہ سے قرآن و حدیث ہر مسلمان کو طاقت اور قوت کے حاصل کرنے میں مصروف عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے 7 آسمانوں کی بلندیوں سے بھی اوپر سے حکم دیا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ مسلمانوں تم طاقت اور قوت کے حاصل کرنے میں ایسے جٹ جاؤ، ایسے مصروف عمل ہو جاؤ کہ نہ صبح کی پرواہ ہو، نہ شام کی فکر، تیر اندازی ہو یا گھڑ سواری، پہلوانی ہو یا تیراکی، جس انداز سے، جس ذریعے سے، جس طریقے سے بھی ممکن ہو، تمہارا جسم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ پہاڑوں کی بلندیاں، صحراؤں کی وسعتیں اور سمندر کی تیز و تند موجیں اور جنگل کے خوفناک درندے تمہارے مقصد اور تمہارے مشن کے سامنے حائل نہ ہو سکے۔ تمہارا جسم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ برفانی سردیاں، آگ برساتی گرمیاں، اولا برساتی بارشیں، دھاڑتے ہوئے دریا اور فولادی چٹانیں تمہارے راستے کی دیوار نہ بن سکے۔ تمہارے بازو ورزش، محنت اور مشقت سے اس قدر مضبوط ہو جائے کہ تمہارے بازو کی مچھلیوں میں بجلیاں بھر جائے، پھیلی بجلی بھرے بازوؤں سے اللہ کے دشمنوں پر اتنے تیر برساؤ، اتنے تیر برساؤ کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارمی آسان فدا کابی و امی کے مسکراہٹ درجوں سے ملنے لگ جائے۔ ہاں ہاں، تم اپنے جسموں کو اتنا قوی اور مضبوط بنا لو کہ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، کہ اللہ کے دشمن ظالم و جابر تمہاری ہیبت، تمہارے روب اور تمہاری دہشت سے تھک تھک کانپنے لگ جائے، ان کے بازو جواب دے جائے، ان کے پیر شل ہو جائے، ان کی ہوا اکھڑ جائے، ان کے منحوس پرچم کے چیتڑے کو فضاؤں میں بکھیر کر اسلام کے، امن کے، سلامتی کے پھرانے کو گاڑ کر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ کہ لہرائیں گے ہر حال میں اسلام کا پرچم، لہرائیں گے ہر حال میں اسلام کا پرچم، روکے ہمیں لڑنے سے یہ دشمن نے کہا دم، ہم نور کا پیغام وہ باطل کی سیاہی، ہم نور کا پیغام وہ باطل کی سیاہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی۔ سامعین عزیز وقار، محبوب خدا، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی المؤمن القوی خیر کہہ کر جسم کی مضبوطی کی ترغیب دے رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل کہہ کر کم ہمتی اور سستی سے پناہ مانگ رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالنسلام کہہ کر تھکاوٹ کا علاج ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تیر اندازی اور نیزہ بازی کی مشقیں کرا کرا کے الا ان القوۃ الرمی کی عملی تشریح فرما رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مشہور پیمان رکانہ کو بار بار شکست فاش
کہ ہم خالق